बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 2 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौम से किए जाने वाले खिताब पर डिटेल के साथ बात करेंगे और ये डिटेल्स शेयर करने के बाद मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछूंगा जो लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि ये जंग बड़ी होने वाली है या बंद होने वाली है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बातें की हैं तो ये सवाल जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया इस किताब पर हंस रही है, क्योंकि इसने इस किताब के अंदर, इस एड्रेस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी हिंट दिया गया कि जंग जो है वो बंद करना चाहता है। फिर इसने ये भी कहा कि जंग को बड़ा करना चाहता है। फिर इसने ये भी कहा कि जंग को लंबा करना चाहता है, यानी कि सालों पर मुहित ये इसका ऑपरेशन भी हो सकता है। फिर इसने अपने इत्तेहादियों की मदद करने का ऐलान भी किया और साथ ही इसने अपने इत्तेहादियों को मदद के लिए भी बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का इशारा भी दिया और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील के लिए भी पुरुमीद नजर आया अपनी इस खिताब के अंदर। 19 मिनट 30 सेकंड्स का ये खिताब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो क्विकली मैं आपको इसका तर्जमा सुना दूंगा जो इसने 19 मिनट 30 सेकंड्स का खिताब किया। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं क्विकली चलूंगा, आपको तर्जमा सुनाऊंगा और उसके बाद इसके खिताब के कुछ मोटे मोटे जो नुकात हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। और अब क्या सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता के अंदर, क्या चल रहा है, किस तरह के हमले हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और इसके खिताब पर रद्द अमल क्या है, इंटरनेशनल लीडर्स का, यूरोपियन लीडर्स का, रशिया का, फिर चाइना का क्या रद्द अमल है, फिर जो एनालिस्ट्स हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस पर भी बात कर लेंगे। क्विकली मैं आपको सबसे पहले इसका खिताब जो है ना वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पूरी दुनिया ने ज़ाहिर है कि इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा किया और फिर बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा किया। और अब जिस तरह की बातें की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिताब को लेकर, वो तो मैं आपको ये तर्जमा सुनाने के बाद वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह का रद्द अमल इसके इस खिताब पर सामने आ रहा है। मैं सबसे पहले नासा की टीम और अपने जो बहादुर खलाबाज हैं उनकी कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद देता हूं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से, नासा की जानिब से 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजा गया है खला के अंदर। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जो मिशन है ना ये दूसरा मिशन है। इससे पहला जो मिशन था वो 2022 में खला में भेजा गया था और वो सिर्फ यूं कह लें कि एक चांद का चक्कर लगाया था और वो खाली एक रॉकेट था, एक कैप्सूल था जिसने चांद का चक्कर लगाया था। ये जो है आर्टेमिस 1 2022 में लॉन्च हुआ था। आर्टेमिस 2 जो है ये अब लॉन्च किया जा रहा है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया जो कि चांद का चक्कर लगाएंगे। अच्छा, जो आर्टेमिस 3 होगा अब वो पता नहीं कब होगा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 के बाद 2026, फिर यूं कह लेंगे 2030 या 2030 के बाद आर्टेमिस 3 होगा। और फिर उसमें ये कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जनाब ये जो एस्ट्रोनॉट्स अभी चक्कर लगाने के लिए निकले हैं ना चांद का, तो इनको चांद के ऊपर उतारा जाएगा। तो ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल ये मिशन है जो कि जिसका दूसरा मरहला, ये कल इसकी लॉन्चिंग थी जिस पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आकर इस खलाई मिशन को मुबारकबाद पेश की और ये कहा कि वाकई एक हैरत अंगेज लम्हा था कि मिशन अब तक के किसी भी इंसान बरदार खलाई सफर से ज्यादा दूर जाएगा, चांद से आगे गुजरेगा, इसके गिर्द चक्कर लगाएगा और एक ऐसे फासले से वापस आएगा जो पहले कभी हासिल नहीं किया गया। ये वाकई काबिल फख्र है। वो इस वक्त सफर पर हैं और खुदा इनकी हिफाजत करेंगे। इंतहाई बहादुर लोग हैं। हम इन 4 शानदार खलाबाजों को सलाम पेश करते हैं। चलें जी, खलाई मिशन को सलाम पेश करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अमेरिका को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू किए हुए 1 महीना हो चुका है, जिसे हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहते हैं, जो दुनिया के नंबर 1 रियासती दहशतगर्द के सरपरस्त ईरान को निशाना बना रहा है। इन गुज़िश्ता 4 हफ्तों में हमारी मुसल्लह अफवाज ने मैदान जंग में तेज, फैसलाकुन और ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। ऐसी कामयाबियां जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी होंगी। आज रात ईरान की बहरिया ख़त्म हो चुकी है, इनकी फ़िज़ाइया तबाह हो चुकी है। इनके रहनुमा यानी ज़्यादातर जो दहशतगर्द हुकूमत के कायदीन अब मारे जा चुके हैं। पासदारान इनकलाब गार्ड कोर हैं, उनकी कमान और कंट्रोल को इस वक्त शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनकी मिसाइल और ड्रोन दागने की सलाहियत बहुत हद तक कम हो चुकी है और इनके हथियार फैक्ट्रियां और रॉकेट लॉन्चर्स तबाह किए जा रहे हैं। बहुत कम
باقی بچے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تاریخ میں کبھی کسی دشمن کو اتنے واضح اور بڑے پیمانے پر نقصان اتنے کم وقت میں نہیں پہنچایا گیا۔ ہمارے دشمن ہار رہے ہیں اور امریکہ، جیسا کہ میری پہلے صدارت کے 5 سالوں میں ہمیشہ رہا، جیت رہا ہے اور اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی جیت حاصل کر رہا ہے امریکہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ اس موجودہ صورتحال پر بات کرنے سے پہلے میں اپنی افواج کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے وینیزویلا کو چند منٹوں میں اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ وہ کارروائی تیز، مہلک اور شدید تھی اور پوری دنیا میں قابل احترام تھی کہ اس نے جو وینیزویلا کا سربراہ ہے اس کو اس کی جانب سے اغوا کر لیا گیا تھا، تو وہ کارروائی بڑی قابل احترام تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی فوج کو اپنی پہلی مدت صدارت میں دوبارہ مضبوط بنایا اور آج ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج موجود ہے۔ اب ہم وینیزویلا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک طرح سے مشترکہ شراکت دار ہیں۔ ہم تیل اور گیس کی پیداوار اور فروخت میں بہت اچھے طریقے سے تعاون کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ وینیزویلا کے ذخائر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں۔ پہلے بڑے ذخائر اس نے کہا کہ امریکہ کے ہیں۔ وینیزویلا کے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریزروز وینیزویلا کے پاس ہیں۔ آئل پروڈکشن امریکہ کی سب سے زیادہ ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ چیزیں اپنی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب ہم مکمل طور پر مشرق وسطیٰ سے آزاد ہیں، پھر بھی ہم وہاں اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کے تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اتحادیوں کی وجہ سے وہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے وہاں موجودگی ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کے اندر موجود رہیں گے۔ میں ایران میں ہماری فوجی پیش رفت پر اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپریشن ایپک فیوری امریکہ کی سلامتی اور آزاد دنیا کی حفاظت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ابھی تک یہ جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے آپریشن کو، ظاہر ہے کہ جس طرح کا میوزک فیس کر رہا ہے کہ اپنے آپریشن کو لے کر امریکہ سے، تو اس نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ جس دن 2015 میں میں نے صدارت کے لیے اپنی مہم کا اعلان کیا تھا تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ یہ شدت پسند حکومت 47 سال سے امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہے۔ ان کے پراکسی گروپوں نے 241 امریکیوں کو بیروت میں میرین بیرک بم دھماکے میں قتل کیا اور سینکڑوں امریکی فوجیوں کو سڑک کنارے بموں سے شہید کیا۔ یو ایس ایس کول حملے میں بھی ملوث تھے یہ جو ایرانی ہیں، اور انہوں نے بے شمار دیگر مظالم کیے جن میں 7 اکتوبر کے اسرائیل میں خون ریز واقعات شامل ہیں جو بہت خوفناک تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ قاتل حکومت مبینہ طور پر حال ہی میں ایران میں احتجاج کرنے والے 45,000 اپنے ہی شہریوں کو مار چکی ہے۔ اب یہ کبھی 30,000 کہتا ہے، کبھی 32,000 کہتا ہے، اب اس کے ذہن میں 45,000 آیا تو اس نے 45,000 کہہ دیا کہ جی ایران نے 45,000 اپنی شہریوں کو مارا ہے۔ ایسے دہشت گردوں کے پاس جوہری ہتھیار ہونا ناقابل برداشت خطرہ ہوگا۔ دنیا کے سب سے پرتشدد حکومت کو ایٹمی ڈھال کے پیچھے اپنے دہشت گردانہ جبر، فتح اور بڑے پیمانے پر قتل کے منصوبے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی کسی سابق صدر کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ صورتحال 47 سال سے جاری ہے اور اسے میرے آنے سے بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی دونوں مدتوں میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے جنرل قاسم سلیمانی کو ختم کیا۔ وہ ایک خطرناک اور ذہین ترین مگر انتہائی برے انسان تھے۔ ایران آج شاید مختلف حالت میں ہوتا اگر قاسم سلیمانی زندہ ہوتے، اور پھر میں نے باراک حسین اوباما کا ایران نیوکلیر معاہدہ ختم کیا جو ایک تباہ کن معاہدہ تھا۔ اوباما نے انہیں $1.7 بلین نقد دیے جو مختلف بینکوں سے نکال کر طیاروں میں بھر بھر کر ایران بھیجے گئے تاکہ ان کی وفاداری خریدی جا سکے، لیکن یہ ناکام رہا۔ ان کا معاہدہ ایران کو مستقبل میں بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیار دینے کا باعث بنتا۔ اگر وہ معاہدہ نہ ختم کیا جاتا تو آج دنیا بہت مختلف ہوتی، شاید اسرائیل اور مشرق وسطیٰ موجود نہ ہوتے۔ میں نے معاہدہ ختم کر کے وہ کام کیا جو کوئی صدر نہیں کر سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میری پہلی ترجیح ہمیشہ سفارتکاری رہی ہے، لیکن ایران نے ہر بار معاہدہ کرنے سے انکار کیا، اس لیے میں نے جون میں
ایران کے اہم جوہری مراکز پر حملے کا حکم دیا جسے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کہا جاتا ہے۔ B-2 بمبار طیاروں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور ہم نے ان جوہری مراکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہتھیار کی دوڑ جاری رکھنا چاہتے تھے۔ وہ بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل بھی بنا رہے تھے جو امریکہ، یورپ اور دنیا کے کسی بھی حصے تک پہنچ سکتے تھے۔ ہم نے ان سب کو ختم کر دیا ہے۔ ہماری کارروائیوں کا مقصد ایران کی بحریہ، فضائیہ، میزائل پروگرام اور دفاعی صنعت کو تباہ کرنا ہے، اور ہم نے یہ سب کر دیا ہے۔ ان کی بحریہ ختم، فضائیہ ختم، میزائل تقریباً ختم۔ ان کے اقدامات سے ایران کی فوجی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور ان کی دہشت گرد پراکسیوں کی مدد کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے، اور وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتے۔ ہماری افواج نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے۔ آج ہم اپنے اسٹریٹجک اہداف کے مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ ابھی یہ فتح کا اعلان کر رہا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنے اسٹریٹجک اہداف جو ہیں وہ مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ ہم خاص طور پر ان 13 امریکی فوجیوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میں 2 بار گیا ہوں، ان کی لاشوں کو ریسیو کیا۔ میں نے ان کے خاندانوں نے کہا کہ براہ کرم مشن مکمل کریں۔ ہم یہ مشن ضرور مکمل کریں گے۔ اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتحادیوں کے نام ڈونلڈ ٹرمپ نے بتائے: اسرائیل، سعودی عربیہ، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین۔ ہم انہیں کسی نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اتحادیوں کے نام یہودی اور سعودی جو کنٹریز ہیں ان کے نام ڈونلڈ ٹرمپ نے بتائے۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ایران کی کارروائیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ اضافہ ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس خطاب کے دوران تو اور زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ پہلے مارکیٹ یہ سوچ رہی تھی کہ جنگ کو بند کرنے کا اعلان کرے گا، کوئی بڑا اعلان اس کی جانب سے کیا جائے گا، لیکن اس نے جب یہ بونگیاں ماری تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے، تیل کی قیمتیں اور بڑھ گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنہوں نے تجارتی آئل ٹینکروں پر حملے کیے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایران پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اقتصادی طور پر اس صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ہم نے تاریخ کی سب سے مضبوط معیشت بنائی ہے۔ ایک سال میں $18 ٹریلین کی سرمایہ کاری آئی ہے اور اسٹاک مارکیٹ نے 53 ریکارڈ بلندیاں حاصل کی ہیں۔ ہم نے امریکہ کو دوبارہ مضبوط بنا دیا ہے۔ ڈرل بیبی ڈرل پالیسی کی وجہ سے امریکہ توانائی میں خود کفیل ہے۔ ہم دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس پیدا کرنے والے ملک ہیں۔ ہم سعودی عربیہ اور روس سے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں جو تیل ہے۔ امریکہ اب تقریباً تیل درآمد نہیں کرتا۔ ہم نے ایران کو مکمل طور پر کمزور کر دیا۔ وہ اب بحری، فوجی اور معاشی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ جو ممالک ہرموز آبنائے سے تیل لیتے ہیں انہیں خود اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایندھن نہیں حاصل کر سکتے تو وہ امریکہ سے تیل خریدیں، اور انہیں ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ جب یہ تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز دوبارہ کھل جائے گی، تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو جائے گی، ہماری معیشت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر یہ کہا کہ میں نے شروع سے کہا تھا کہ آپریشن جاری رہے گا جب تک مقاصد مکمل نہ ہو جائیں۔ ہم جلد اپنی فوجی اہداف مکمل کر لیں گے۔ ہم اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران میں بہت سخت حملے کریں گے۔ ہم انہیں دوبارہ پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ہم ان کے بجلی گھروں کو اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ ہم ان کے تیل کے مراکز بھی تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا کیونکہ ہم انہیں مکمل طور پر ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ہر چیز پر قابو رکھتے ہیں، ہماری طاقت مکمل ہے۔ اگر وہ حرکت کریں گے تو ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ جنگ عظیم اول میں امریکہ 1 سال 7 ماہ اور 5 دن تک انوالو رہا۔ جنگ عظیم دوم میں 3 سال 8 ماہ اور 25 دن تک جاری رہی۔ کورین جنگ 3 سال 1 ماہ اور 2 دن۔ ویتنام جنگ 19 سال 5 ماہ اور 25 دن جاری رہی۔ عراق جنگ 8 سال 8 ماہ اور 28 دن جاری رہی۔ یہ آپریشن دنیا کے ایک طاقتور ملک کے خلاف صرف 32 دنوں سے جاری ہے اور کامیابی سے جاری ہے۔ ہماری کارروائیوں نے ایران کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ وہ اب کوئی خطرہ نہیں رہے۔ دنیا یہ سب دیکھ رہی ہے اور ہماری طاقت پر حیران ہے پوری دنیا۔ یہ امریکہ کی طاقت اور برتری کا ثبوت ہے۔ آج ہر امریکی یہ امید رکھتا ہے کہ ہم جلد ایرانی خطرے سے آزاد ہوں گے۔ ہماری قوم پہلے سے زیادہ محفوظ، مضبوط اور خوشحال ہوگی۔ خدا امریکی فوجیوں کو
बरकत दे और अमेरिका को बरकत दे। शुक्रिया और शब बखैर। बहुत ज़्यादा लंबा खिताब था, बहुत ज़्यादा बोरिंग खिताब था। मैंने आपको पहले खबरदार कर दिया था कि आपने हिम्मत करके खिताब सुनना है जिसका ना कोई सर है ना पाँव है। कभी ये राइट जा रहा है खिताब, कभी ये लेफ्ट जा रहा है खिताब। पूरी दुनिया की जानिब से हंस रही है पूरी दुनिया। मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब पर जो माहिरीन हैं वो भी हंस रहे हैं कि भाई आप ये बता दें कि आप जंग को बंद करना चाहते हैं, जंग को बड़ा करना चाहते हैं, जंग को लंबा करना चाहते हैं, अपने इत्तेहादियों की मदद करना चाहते हैं या अपने इत्तेहादियों से मदद लेना चाहते हैं, आप नए हुरमस को खोलना चाहते हैं, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नए हुरमस से ईरान की एनर्जी को टारगेट करना चाहते हैं या डील करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा कंफ्यूज, आपने सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आया। कभी वेनेजुएला की तरफ चला जाता था, कभी ईरान की तरफ, कभी खलाओं में चला जाता था। बहरहाल क्रक्स इस किताब का ये था कि इसको खुद नहीं पता कि इसने करना क्या है। ये इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि इसको बाहर निकलने का रास्ता या तो मिल नहीं रहा या फिर ईरान इसको कोई रास्ता दे नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप को साफ नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की यूं कह लें कि टेबल के ऊपर तमाम ऑप्शंस हैं, लेकिन कोई एक भी ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं है कि एक भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकता। ना ये ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको ये टारगेट कर सकता है, क्योंकि रिटेलिएशन में ईरान की तरफ से जो अरब कंट्रीज के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। ना ये दौड़ लगा सकता है, क्योंकि अगर ये इस जंग से भागा तो पूरी दुनिया देखेगी अमेरिका की बदतरीन शिकस्त कि किस तरह से जो बाइडन पर हंसने वाला मशरिक वस्ता से दौड़ लगा गया। ना ये इस जंग को बड़ा कर सकता है, क्योंकि ये जो लाशें रिसीव कर रहा है अमरीकी फौजियों की, जिस पर इसने इस खिताब के दौरान भी अफसोस का इजहार किया, तो वो मजीद जो अमरीकी हैं वो हजम नहीं करेंगे, क्योंकि लाशें जो हैं वो अब चेचन फौजी भी वहां पर मिलेंगे, ईरानी फौजी भी वहां पर होंगे, फिर जहाद का ऐलान भी किया जा सकता है, फिर ये लाखों फौजी अपने उठा कर लाएगा, हासिल हसूल कुछ नहीं होना। तो इसलिए ये इस जंग को बड़ा भी नहीं कर सकता। फिर इसके इत्तेहादी इसकी मदद के लिए आ नहीं रहे और ये अपने इत्तेहादियों की मदद ये कर नहीं रहा, उल्टा ये अपने इत्तेहादियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। फिर जो अबनाए हुरमस बंद है उसकी वजह से ये इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा था कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अमरीकी इसी खिताब के दौरान इसने ये भी एडमिट किया कि जी तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इस जंग बंद होने के बाद ये कीमतें नॉर्मल हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट नॉर्मल हो जाएगी। तो ये फर्क तो इसे पड़ता है आबनाए हुरमस के बंद होने का, और इसीलिए ये अपने इत्तेहादियों से मदद मांग रहा है कि आओ और आबनाए हुरमस को मेरे साथ खुलवाओ। अच्छा, इस तकरीर के दौरान, इस खिताब के दौरान आपने सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वियतनाम जंग का, इराक जंग का, फिर कोरिया जंग का, जंग अजीम अव्वल का, जंग अजीम दोम की मिसालें इसकी जानिब से दी गई कि वो सालों वो जंगें जारी रही थी, तो 32 दिनों में मीडिया जो है वो मेरे ऊपर क्यों चीख रहा है कि 32 दिन ही तो हुए हैं अभी ईरान जंग को। यानी फिर इसने ये भी पैगाम दिया कि ये जंग जो है वो मैं सालों भी ले जा सकता हूं, ये ऑप्शन भी मेरे पास है। भाई 32 दिन में पूरी दुनिया की सांस रुक गई है, तो आप इस जंग को सालों कहां से ले जा सकते हैं। माहिरीन जो हैं वो इसके खिताब के ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहे हैं और माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अब किसी को रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी आ चुके हैं, चाइना के शी भी आ चुके हैं, रूस के सदर पुतिन ने अब से कुछ देर कबल मुलाकात की है और रशिया के सदर ने भी यही कहा, फ्रांस के सदर ने भी यही कहा, चाइना के सदर ने भी यही कहा कि भाई बस ठीक है, इससे पहले कि ये मुकम्मल तौर पर अपना जहनी तवाज़न खो दे, इसको इस जंग से निकालना पड़ेगा, जंग बंदी करवानी पड़ेगी। और जो डेमोक्रेट्स हैं, जो अमेरिका के डेमोक्रेट्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया गया कि अपने सर पर इस जंग को सवार ना करें, वरना आप पागल भी हो सकते हैं, अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और यहाँ से खामोशी से निकल जाना बेहतर है। ये डेमोक्रेट्स की जानिब से मशवरे दिए जा रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको बता दूं कि प्लान अभी भी कुछ और है, और वही सवाल मैंने आपको कहा जो इंट्रो में मैंने आपको कहा, बल्कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे वही सवाल पूछा था कि ये क्या कर सकता है। अब सबूत इस तरह के नजर आ रहे हैं कि ये कोई सरप्राइज अटैक इसकी जानिब से किया जाएगा। ये जो आबनाए हुरमस है उसको खुलवाने की कोशिश करेगा, ये खार्ग आइलैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा खामोशी से। ये यहाँ पर जो मिलिट्री बिल्टअप है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात के मनाजिर,
جو متحدہ عرب امارات، جو دیگر عرب کنٹریز ہیں جن کا شکریہ ادا کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ملا کر، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر کیوں حملے کر رہا ہے، ہمارا اس جنگ سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ جو امریکہ کے فوجی ہیں یہ یہاں پر متحدہ عرب امارات کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات سے متعلق خبریں اس طرح کی ہیں کہ یو اے ای امریکہ کے ساتھ اور کچھ مزید کنٹریز کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی ایک جو فورس ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، لابنگ کی جا رہی ہے یو اے ای امریکہ اور دیگر عرب کنٹریز کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے کوئی میجر سرپرائزڈ آپریشن کیا جا سکتا ہے، جس کا ظاہر ہے کہ اس تقریر کے اندر اس نے بھی ہنٹ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو خیر درجن ہنٹ دیے ہیں، اب ان میں سے کون سا یہ امپلیمنٹ کرے گا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور یہ بالکل درست ثابت ہوا اس خطاب کے بعد کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تمام آپشنز ابھی بھی اس کی ٹیبل کے اوپر ہیں، یا تو یہ ان تمام آپشنز میں سے ایک آپشن کو چوز کر چکا ہے یا پھر اس کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے کون سا آپشن میں چوز کروں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر آپشن کا، ہر ایکشن کا آگے سے 2 گنا ریاکشن سامنے آئے گا ایران کی جانب سے، تو کوئی بھی آپشن چوز کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جو عالمی لیڈرز ہیں، جو ورلڈ لیڈرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسکیو کرنا ضروری ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ اس میں رشیا، چائنا اور کچھ عرب کنٹریز بھی شامل ہیں، ترکیہ بھی شامل ہے، پورے کا پورا یورپ یہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں سے نکال کر واپس جو یورپ ہے وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو لایا جائے اور مشرق وسطیٰ سے نکالا جائے۔ لیکن اس وقت اس طرح کی صورتحال ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، یا پھر اس جنگ کی اس طرح کی صورتحال ہے، یوں کہہ لیں کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت ہے نا، اسی طرح سے موجودہ صورتحال، اس جنگ کی جو صورتحال ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ جنگ کیا کروٹ لے لے، کس سمت نکل جائے۔ لیکن جس طرح کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جس طرح کے ایویڈنس گردش کر رہے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی سرپرائزڈ یا پھر یوں کہہ لیں کہ بزدلانہ حملے کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت جا سکتا ہے۔ فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس جو ہیں وہ جاری ہیں، اسرائیل کی جانب سے تہران کو نشانہ بنایا گیا، تہران کی جانب سے تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا، پھر ریجنل کنٹریز کے اندر جو امریکہ کے ایسٹس ہیں ان کو بھی ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو حملے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ خطہ، اس طرح کی جنگ جو ہے وہ رشیا یوکرین ٹائپ جنگ، یہ خطہ افورڈ نہیں کرتا۔ جس طرح کی مثالیں ڈونلڈ ٹرمپ دے رہا تھا نا، ویتنام جنگ کی، عراق جنگ کی، کوریا جنگ کی، تو یہ خطہ آبنائے ہرمز کے بند ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ اتنی سالوں پر محیط جنگیں خطہ افورڈ نہیں کرتا۔ جو بھی کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ابھی کرنا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا کیا ہے۔ لیکن ایران جو ہے، ایران نے کہا کہ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تنازع مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ امریکی اور پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت کے اوپر دھیان دیں، اس کو تھوڑا سا لگام ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور جو عالمی لیڈرز ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی جنگ سے کچھ حصول نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ مذاکرات کی میز پر ہی ہوگا، اور امریکہ کو لچک دکھانی پڑے گی، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکے گا پوری دنیا کے اندر۔ جس طرح سے آج اس کے خطاب پر پوری دنیا ہنس رہی ہے، تو کل تو یہ خطاب کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا اگر یہ اس جنگ کو اسی طرح سے لے کر چلتا رہا، اور اس کے یہ جو آفیشلز ہیں وہ اس کو اسی طرح سے اس کی خوشامد کرتے رہے، اس کی تعریفیں کرتے رہے، اور اس کو درست مشورے اگر ان کی جانب سے نہ دیے گئے تو پھر امریکہ کو جو خمیازہ ہے وہ اس جنگ کو جاری رکھنے کا بھگتنا پڑے گا۔ آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا کہ جنگ آگے کیا کروٹ لے سکتی ہے، کیا کوئی سرپرائزڈ اٹیک امریکہ کی جانب سے پلان کیا جا رہا ہے پوری دنیا کو یہاں پر اس رنگ برنگے خطاب میں الجھا کر، امریکہ کی جانب سے کس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔